بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جن احباب نے آج درود شریف نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی تاجدار سرور کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا عادی تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس میں سے میری ایک بچی ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ کھینچا تانی کرتی اور میرے کپڑوں پر شراب گرا دیتی۔ جب وہ فوت ہوئی میرے دل کو اس سے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، 15 رمضان کی جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا جن میں میں بھی شامل تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس کا کالا رنگ ہے اور اس کی کالی آنکھیں ہیں۔ منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف و وحشت کے مارے میں بھاگنے لگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا۔ اس شخص نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے اس اژدہے سے بچائیے، آپ کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا۔ وہ برا شخص رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور اژدہا بہت طاقتور ہے، یہ میرے بس میں نہیں آئے گا، میں اسے نہیں قابو کر سکتا۔ چلو اور بھاگو، شاید اللہ تیری نجات کی کوئی اور صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا، ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کی طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دی، کہا، یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے شخص کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ مجھے اس اژدہے سے بچائیے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں بہت کمزور ہوں، البتہ اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت یہاں پر تمہاری اگر کوئی امانت موجود ہوگی تو وہ تمہاری مدد کرے گی، تمہیں اس اژدہے سے نجات دلائے گی۔ اور میں اس جگہ
اور اس جگہ میں جگہ جگہ سوراخ اور روشندان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشندان پر سوراخ کے 2 پٹے ہیں، ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائشیں موتیوں کی ہیں۔ ہر پردے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور سیدھا اس پہاڑ کی طرف چلا گیا اور اسلحہ میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازے کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہے جو اس کے دشمن سے اسے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹا دیے گئے اور دروازے کھول دیے گئے۔ ان روشندانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے، بہت خوبصورت تھے۔ اسی دوران اسلحہ بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، سب یہاں آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک اکٹھے ہو کر مجھے جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو فوت ہو چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کی جھلمٹ میں تیر کر تیزی سے چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف کیا اور اپنا دایاں ہاتھ اس اسلحے کی طرف کیا تو وہ اسلحہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، اور قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اسلحے کے بارے میں مجھے بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اور اس برے شخص کے بارے میں بتاؤ، یہ کون تھا جو مجھے راستے میں ملا؟ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا، اب وہ برے عمل کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا، کہ وہ برے عمل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اب کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھ گیا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور شراب کے جتنے ہی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور پھر فرمایا، یہ خواب میری توبہ کا سبب بنا۔ تو عزیز دوستو، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی ہونا چاہیے، کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں، تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔